ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیریت ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالی آپ کے گھروں میں رحمت و نور کی بارشیں برسائے، آپ حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، میرے اسلامی بھائیوں، ایک بات جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ رات کے وقت میں یا کسی وقت میں مرغا بانگ دیتا ہے۔ اکثر فجر کے وقت میں مرغے بانگتے ہیں، اور ہم اور آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرغا جب بانگ دے تو لعنت کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرغے نے جب بانگ دی تو کیا ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کریم رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرغے نے بانگ دی تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے لعنت نہ کرو اور نہ برا کہو، بے شک یہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ حضرات محترم، اس بات پر آپ غور کریں کہ یعنی مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہ معنی کیا ہوا۔ حضرت علامہ کمال الدین تمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ جب وہ بانگ دیا کرے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ مرغے کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ طلوع فجر کے وقت بار بار آواز یعنی بانگ دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور یوں مرغا نماز کے لیے لوگوں کے جاگ اٹھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو مجازن یعنی مرادی طور پر دعائے یعنی الی الصلاۃ یعنی مرغا نماز کے لیے بلاتا ہے کہا گیا ہے۔ بہرحال وقت فجر کے تعلق سے اس کی اذان یعنی بانگ کا اعتماد ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ اکثر تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسانوں کی آہٹ اور چہل پہل سن کر صبح صادق سے پہلے بھی مرغے بانگ دیا کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی بانگ دیا کرتے ہیں، تو یعنی اللہ کا فضل مانگو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ پاک کی پناہ مانگو، پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، گدھا شیطان کو دیکھتا ہے۔ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 605 ہے، حدیث نمبر ہے 3303۔ آپ ملاحظہ کریں کہ مرغے کی بانگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ اس وقت کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کو مرغا بانگ دے، یا آدھی رات کے وقت مرغا اگر یعنی بانگ دیتا ہے تو ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں اور بلا سمجھتے ہیں۔ نہیں برادران ملت اسلامیہ، آپ غور سے سنیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغی کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندہ مومن کی اس یعنی فضل کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جس وقت مرغا بانگ دے اس رات میں اسی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو فرشتے، اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس کے واسطے استغفار کرتے ہیں اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ یعنی مرغے کی اذان دینے کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ نیز گدھا شیطان کو دیکھنے پر رینگتا
یعنی آواز نکالتا ہے۔ جب شیطان کو گدھا دیکھتا ہے تو چلاتا ہے، چیختا ہے، رینگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو دیکھ کر گدھا ڈر جاتا ہے، لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پڑھنے کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ یعنی جب بھی گدھے کی آواز سنے تو ہم اور آپ کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب مرغے کے گوشت کے متعلق 10 مدنی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مرغے کا گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس مرغے کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے جس کی آواز نہ زیادہ دھیمی ہو نہ زیادہ اونچی ہو۔ چھوٹی عمر کا مرغا جس نے ابھی اذان دینا شروع نہ کی ہو اس کا گوشت سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مرغے کا گوشت سردی کے موسم میں زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ اس کا گوشت یعنی سرد مزاج والوں کو بوڑھوں کے لیے فائدے مند والا ہے۔ جوان مرغے کا گوشت پیٹ کے لیے مفید ہے اور قبض دور کرتا ہے، اور اس کا گوشت قلنج یعنی بڑی آنتڑی کے درد، جوڑوں کے درد، راشا یعنی کپ کپی کی بیماری اور بخار کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں آزاد جانور، پھرنے والے جانور کیا اچھا فارمی جانوروں کے بجائے اس حلال جانور کا گوشت کھانا اچھا ہوتا ہے جو آزادی سے چرتا ہے، دانے وغیرہ چگتا ہے۔ جانور لڑانا، مرغوں میں، مینڈوں میں، کتوں وغیرہ ہر طرح کے جانوروں کو لڑانا، یہ اس لڑائی کا تماشا دیکھنا دونوں حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا آپ ایسے کام نہ کریں، لیکن مرغے کے بارے میں جو آپ کو میں نے بتایا، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے ہر بلا، ہر مصیبت کو اللہ تعالی دور فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔